السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں تمام بہنیں؟ امید خیریت سے ہوں گی۔ آج ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی جس کو ہم بات سمجھتے ہیں، وہ ہے غیبت۔ کہ اکثر بہنیں ماشاء اللہ سے کوشش کرتی ہیں کہ ہم غیبت سے بچیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ کبھی کسی سے تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کہہ کے کہ بھائی ہم اپنا دل ہلکا کر رہے ہیں، یا ہم کسی سے شیئر کر رہے ہیں، یا میں تو آپ کو صرف بتا رہی ہوں، اس نام پر شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں کہ غیبت کر بیٹھتے ہیں۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید کے اندر سورہ حجرات میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کہ ایمان والوں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اس لیے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ کوئی انسان کسی دوسرے کا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، اور حقیقت یہ ہے کہ تم اس کو برا سمجھتے ہو۔ مطلب کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، لیکن غیبت کرنا بھی اسی طریقے سے ہے، اس لیے کہ کسی انسان کی عزت کو جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے سامنے بے عزت کر دینا، کسی کی عزت کو ختم کر دینا، ایسی بات کہنا جس کے بارے میں کہی جا رہی ہے، جب اس کو پتہ چلے تو ناگوار گزرے، یہ ہے غیبت۔ تو غیبت اتنا خطرناک گناہ ہے، اور خاص کر ہم عورتوں کے اندر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمیں سسرالی رشتوں کا سامنا ہوتا ہے، ہمیں بہت سارے ایسی چیزوں کا سامنا ہوتا ہے کہ جو ہمیں برا لگ جاتا ہے، جو ہمیں کسی کی بات بری لگ جاتی ہے، تو ہم اس کو پھر آگے دوسرے کو بتاتے ہیں کہ فلاں نے مجھے ایسا کہا، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ تو غیبت انسان، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، غیبت جو ہے وہ ہماری نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ جو ہے خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور یہ غیبت جو ہے نا وہ زبان کا گناہ ہے، اور زبان جو ہے نا قیامت میں ہماری وہ سانپ کی مانند بن جائے گی جو ہماری نیکیوں کو کھانے والی بن جائے گی، اور ہمیں پتہ چلے گا قیامت میں کہ ہم نے اس زبان کی وجہ سے کتنے زیادہ گناہ کما لیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت میں بہت زیادہ لوگ اپنی زبانوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو ہم مسلمان عورتیں، ہم مسلمان بہنیں اتنی نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی غیبت کی وجہ سے، اپنی زبان کی وجہ سے ان نیکیوں کو ختم کر دیں، تو یہ ہمارے لیے بہت خسارے کی بات ہے۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ غیبت تو اول کرنی نہیں ہے، اور اگر ہم نے غیبت کی ہے، کسی وقت میں ہم نے کسی کی غیبت کی ہے، تو اس کا حل یہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جس کی غیبت کی ہے کہ آپ اس سے معافی مانگیں، اس لیے کہ آپ جب اس کے سامنے بتائیں گے کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے، تو پھر وہ آپ کو معاف تو کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن وہ اس کے دل میں آپ کے لیے برائی پیدا ہو جائے گی، اور آئندہ وہ محبت پیدا نہیں ہو پائے گی۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آپ اس کو نہ بتائیں کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے، بلکہ آپ اس کے لیے استغفار کریں، اور اس کو جو ہے نا ثواب پہنچائیں نیکیوں کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ ٹھیک ہے، اول یہ۔ دوسرا یہ کام کرنا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ہمارا دل خراب ہو گیا ہے تو اس کو ہم اللہ کے سامنے بیان کریں، اللہ کے سامنے بیان کریں، اللہ فلاں نے مجھے ایسی بات کہی جس سے میرا دل دکھ رہا ہے، اور انسان چاہے کسی کے بھی سامنے بیان کرتے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے آپ کسی انسان کے سامنے ہی غیبت کریں، آپ اللہ کے سامنے تنہائی میں کہیں اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ہلکا کریں گے۔